دل کو آؤ کر لے روشن، کر لے روشن، آؤ سیکھیں دین کی باتیں، آؤ سیکھیں دین کی باتیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بزرگوں کے مدنی چینل کا بڑا پیارا پروگرام جن کی باتیں لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے اپنے کریم نبی، اپنے رحیم نبی، اپنے مشفق اور مہربان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کے تعلق سے ایک حدیث مبارکہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے آقا، ہمارے مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع صلاۃ اہل محبتی واعرفہم۔ جو پیار اور محبت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھتے ہیں نا، تو ان محبت والوں کا درود میں خود سنتا ہوں اور ان درود پڑھنے والوں کو پہچانتا بھی ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بزرگوں کا مدنی چینل، اللہ تعالی ان سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، صحت و عافیت نصیب فرمائے، اللہ پاک نظر بد سے بچائے اور اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے۔ ان کے سوالات اور انہی کے تعلق سے چند گزارشات انشاءاللہ الکریم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ اسلامی بھائی آج کس عنوان پر اور کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں آپ سے توحید کے عنوان پر کچھ سوالات کیے تھے، آج شرک کے بارے میں کچھ سوالات ہیں، لیکن پہلے یہ ارشاد فرمائیے کہ واجب الوجود کیا ہے؟ واجب الوجود، وجود کے اعتبار سے تین طرح کی تقسیم یہ علماء نے ذکر فرمائی ہے۔ ایک تو یہ لفظ جو آپ نے ذکر فرمایا واجب الوجود، ایک ہے ممکن الوجود، اور تیسری ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے ممتنع الوجود۔ تھوڑا سا مشکل ورڈ ہے، میں آسان کر کے تینوں کے حوالے سے ذکر کروں گا۔ واجب الوجود اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس کا ہونا ضروری ہے اور جس کا ختم ہو جانا، جس کا نہ ہونا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ذات ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ تو جس ذات کا ہونا ضروری ہے اور نہ ہونا یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس ذات کو کہا جاتا ہے واجب الوجود۔ چاہے اسی کا اگر اپوزٹ کریں گے نا، ابھی ہم نے کیا کہا کہ جس کا ہونا ضروری ہے اور جس کے نہ ہونے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، وہ ذات اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ہے جسے واجب الوجود کہا جاتا ہے۔ چاہے اس کا اپوزٹ کیا ہوگا کہ جو چیز ہو ہی نہیں سکتی وہ اس کا الٹا ہے نا، وہ چیز ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا کوئی شریک۔ اس کا اپوزٹ کیا نا، ہونا ضروری، نہ ہونے کا تصور ہی نہیں۔ تو جس کا نہ ہونا ضروری اور ہونے کا تصور ہی نہیں، وہ ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا شریک۔ اللہ کا شریک ہو ہی نہیں سکتا، اس کے ہونے کا تصور ہی نہیں۔ اور تیسری ایک چیز ذکر کی جاتی ہے ممکن الوجود۔ ممکن الوجود کہتے ہیں جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، جیسے میں اور آپ، ہم ہوں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، نہ ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ تین اعتبار سے تقسیم کی جاتی ہے۔ عام طور پر بعض کتابوں میں لفظ ذکر کیا جاتا ہے واجب الوجود، اور واجب الوجود یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ذات کے تعلق سے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب میں آپ کے سامنے عرض کر چکا کہ جس کا ہونا ضروری اور جس کے ختم ہونے کا اور نہ ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ ذات ہے واجب الوجود۔ میں
شرک کے بارے پوچھنا چاہواں دا کہ شرک کیے تے اللہ تعالیٰ تے او دے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے کی ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ دی ذات دے نال کسی اور نو بھی اس جیسا سمجھنا یہ شرک ہے۔ جس طرح اندھیرا اجالا ایک جگہ تے جمع نہیں ہوندے، بالکل اسی طرح ہی ایمان تے شرک، توحید تے شرک یہ بھی جمع نہیں ہو سکتا۔ یا تے بندہ ایمان لیا کے توحید تے قائم ہے، یا پھر ادھر دوسری اپوزٹ چیز ہوئے گی کہ وہ مشرک ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن پاک وچ مختلف مقامات تے شرک دے تعلق نال ذکر فرمایا۔ ایک جگہ تے ارشاد فرمایا گیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ شرک نو کدی معاف نہیں فرمائے گا، اس تو علاوہ جتنی ہمیں چیزاں نہ جنوں اللہ چاہے معاف فرما دے۔ صحیح۔ باقی گناہ جتنے بھی ہیں نے اللہ پاک جس گناہ نو چاہے معاف فرما دے، شرک کسی صورت معاف نہیں کیتا جائے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس بندے نے شرک کیتا نا اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جنت اس بندے تے حرام کر دیتی، وہ بندہ کبھی جنت نہیں جائے گا۔ قرآن پاک نے ایک مثال ذکر فرمائی ہے شرک کرنے والے بارے۔ قرآن ارشاد فرماندا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، جنہیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ دے نال شرک کیتا نا، قرآن کہندا ہے اس بندے دی مثال ایسی ہے کہ وہ آسمان تو ٹٹھا، آسمان تو ڈگے، رستے وچ نا زمین تے پہنچن تو پہلے ہی پرندے آئے نے، پرندہ نے آ کے انہوں نوچ دیتے ہیں، تھلے پجی کچھ نہیں، ہوا وچ ہی پرندے نوچ کے کھا گئے نے۔ یا پھر دوسری چیز ذکر فرمائی گئی ہے او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، آسمان تو ٹٹھا ہے، تیز ہوا دا چونکا ہے، اس ہوا نے انہوں دور کسی جگہ سڑ دیتا ہے، وہ کوئی خبر ہی نہیں آئی۔ یہ دو مثالاں قرآن نے ذکر فرمائیاں نے شرک کرنے والے بارے۔ شرک کرنے والا جڑا نا وہ کفر دی وادی وچ جاندا چلا گیا، اتھے تک کہ وہ سیدھا جہنم وچ پہنچا، وہ کوئی خبر ہی نہیں آئی۔ شرک نو اکبر الکبائر فرمایا گیا۔ اکبر الکبائر دا مطلب ہے وڈے وڈے گناہاں وچوں سب تو وڈا، سب تو وڈا جڑا گناہ ہے نا وہ شرک ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی خدمت وچ حاضر نے۔ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہاں نوں جڑی گل فرمائی ہے نا، سرکار فرماندے نے لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، معاذ زندگی کدی بھی اللہ نال شرک کرن دے بارے نہ سوچنا۔ شیء آ جڑا ذکر کیتا گیا نا، ادا مطلب ہے ذرہ برابر بھی، اے معاذ ذرہ برابر بھی اللہ نال شرک کرن دا سوچنا بھی نہیں۔ وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اگرچہ تنوں مار دیتا جائے، قتل کر دیتا جائے یا تنوں ساڑ دیتا جائے، کچھ بھی ہو جائے نا اللہ تعالیٰ نال شرک نہیں کرنا۔ قرآن پاک دی کافی ساری آیات نے جنہاں چ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے شرک دا ذکر فرمایا۔ میں دو تین مقامات پڑھے نے، تے ایک حدیث مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا فرمان جڑا آپ نے حضرت معاذ بن جبل نو فرمایا وہ بیان کیتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو بہت ساری آیات نے جنہاں چ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے شرک دی قباحت، دی نحوست، دی خرابی، دی پلیتی بیان فرمائی۔ تو بہت ساری احادیث نے جنہاں چ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ برائی بیان فرمائی۔ شرک بالکل سمجھ نہ آنے والی ایک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ایمان دی سلامتی نصیب فرمائے، تے اللہ پاک سانوں بھی تے ساڈی آن والی ساریاں نسلاں نوں ایمان تے استقامت عطا فرمائے۔ دامن مصطفیٰ ہتھ وچ رہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ دی محبت تے دی توحید دے جام پیندے رہیے، پلاندے رہیے۔ میرا رکن شورا سے سوال ہے، کیا شرک کی قسمیں بھی ہیں؟ اگر ہیں تو کون کون سی ہیں؟
شرک کی تین قسمیں عام طور پر علماء بیان کرتے ہیں. ایک ہے شرک فی الذات، میں اس کی کچھ آسان تشریح بھی بیان کروں گا. شرک فی الذات. دوسرا ہے شرک فی الصفات، اور ایک قسم اس کی ذکر کی گئی ہے شرک فی العبادت. شرک فی الذات، جیسا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ذات کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے ویسا ہی عقیدہ کسی اور کے بارے میں رکھنا. جیسا ہمارا پچھلا پروگرام ہوا نا، تو اس پروگرام میں حاجی احسان صاحب کا سوال تھا ازلی ابدی کے حوالے سے. ازلی ابدی کسے کہتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ ازلی ابدی کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا. قدیم کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، تو قدیم کا مطلب بھی ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ذات کے بارے میں ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ کہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی. چاہے یہی عقیدہ، یہی سوچ، یہی ذہن کسی اور کے بارے میں بنا لینا اور اس کو اپنے دل پہ پختہ کر لینا کہ وہ بھی ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، تو یہ ہے شرک فی الذات. اللہ کی ذات ازلی ابدی ہے، اس کے علاوہ کوئی ازلی ابدی نہیں. میں بالکل سادہ سے انداز میں اگر بات کروں تو اللہ کی مخلوق میں پہلوں میں اور پچھلوں میں، اگلوں میں اور بعد والوں میں سب سے افضل ترین ذات کون سی ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے بالا ہیں، سب سے بالا ہیں. بے شک بے شک. اور شعر بھی پڑھتے ہیں نا اللہ حضرت امام اہل سنت کا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. اگر بات آگے بڑھنے سے پہلے حاجی عبدالعزیز صاحب سے یہ شعر سن لیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیاء و اعلیٰ ہمارا نبی. ہم نے اپنا عقیدہ بیان کیا، سب سے اولا، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے بالا ہمارے نبی. میرے اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے. اچھا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اللہ کی ساری مخلوق میں اللہ کے ولی افضل ہیں، بے شک. اور ولیوں میں اللہ کے رسول افضل ہیں، اور سارے رسولوں میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے افضل ہے. بے شک. یہ ہم نے بیان کیا نا، سبحان اللہ. سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی. حضور کے بارے میں بھی ایمان والوں کا ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ سرکار ازلی ابدی نہیں ہے. بے شک بے شک. میلاد مناتے ہیں نا، بے شک. 12 ربیع الاول کو باقاعدہ جلوس میلاد کی صورت ہوتی ہے. میلاد کا مطلب کیا ہے؟ ہم ساری دنیا میں اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں یہ جو دن ہے نا، یہ وہ دن ہے جس دن ہمارے آقا کی ولادت ہوئی. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہی اعلان ہوتا ہے نا. بے شک بے شک. نعرے جو لگ رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہیں؟ سرکار کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد. مرحبا. تو ہم تو باقاعدہ آمد کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. بے شک. تو جس کا آنا اور جانا ہوتا ہے نا، وہ ازلی ابدی نہیں ہوتا. بے شک بے شک. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی ازلی ابدی نہیں ہے. تو اگر کوئی کسی کے بارے میں یہ ذہن رکھتا ہے نا، تو وہ ہے شرک فی الذات. اللہ اکبر. اس کے بعد ہے شرک فی الصفات. شرک فی الصفات کا مطلب یہ ہے کہ جیسی صفات اللہ کی ہیں نا، ویسی ہی صفات
کسی اور کی بھی. کسی اور کی. اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے. سمیع کا مطلب ہے سننے والا، اور بصیر کا مطلب ہے دیکھنے والا. خبیر کا مطلب ہے خبر رکھنے والا. اسی طرح اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی اور بھی صفات ہیں. جی جی. وہ رحیم ہے، وہ رعوف ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے. اللہ کی صفات جیسی صفات کسی اور کی ذات میں ماننا، یہ شرک فی الصفات ہے. شرک فی الصفات. اور تیسری یہ قسم ہے شرک فی العبادت. اللہ. شرک فی العبادت کہ جیسی عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے نا، ویسی ہی عبادت کے لائق فلاں کی ذات بھی ہے. استغفر اللہ. یہ شرک فی العبادت. یہ تین قسمیں علماء نے ذکر فرمائی ہیں شرک کی: شرک فی الذات، شرک فی الصفات، اور شرک فی العبادت. شرک فی الذات کیا ہے؟ اللہ ازلی ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ایسی ہی سوچ کسی اور کے بارے میں رکھنا. اللہ. جیسی صفات اللہ کی ہیں ویسی ہی صفت فلاں کی ہے، یہ شرک فی الصفات ہے. شرک فی العبادت، جیسی عبادت اللہ کی جا سکتی ہے ایسی فلاں کی جا سکتی ہے، یہ شرک فی العبادت. یہ تین قسمیں علماء نے ذکر فرمائی. ریا کو بھی شرک کہتے ہیں کیا؟ یہ بھی. ریا یعنی دکھاوا، جی. کوئی عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا، یہ ریا ہے نا. ریا کو شرک اصغر کہا گیا. اللہ. شرک اصغر مطلب چھوٹا شرک. تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ وہ عبادت ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے تھی. عبادت تو اللہ ہی کی کر رہا ہے. وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس نے نیت اللہ کی عبادت کی ہوئی ہے. جی جی. ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہے، جو کہ شرک کی تعریف کے تحت آتا ہے. جی جی. لیکن ایک چیز اس کے ذہن میں آتی ہے کہ وہ قریب سے وہ فلاں گزر رہا ہے یا کوئی دیکھ رہا ہوگا تو وہ سمجھے کہ جناب بہت اچھے انداز میں عبادت کرتا ہے. اللہ. تو یہ عمل تھا اللہ کی رضا کے لیے، اس نے مخلوق کی رضا کی طرف توجہ کی. اللہ اکبر. تو جدھر توجہ ہونی چاہیے تھی ادھر سے توجہ پھیر کے کسی اور طرف لے کر گیا، تو اس وجہ سے اسے شرک اصغر کہا گیا. لیکن جو شرک کے تعلق سے میں نے آیات پڑھی، احادیث پڑھی، تو اس سے مراد ریاکاری نہیں ہے، اس سے مراد شرک اکبر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس سے مراد وہ ہے. جزاک اللہ فی الدارین. آمین. جی. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ضرور بیان کرو، مگر اتنی بڑھا چڑھا کر بیان نہ کرو کہ مشرک بن جاؤ. اس جملے میں جو بات کی گئی اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان ضرور بیان کرو لیکن حد میں رہ کے. یہی مطلب ہے نا سوال کا، کہ ایسا نہ ہو کہ حد کراس ہو جائے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کی، کمالات کی وہ کون سی حد ہے کہ جہاں تک رہ کر ہم بیان کریں گے، اس سے آگے نہیں جائیں گے. اس کے بارے میں صاحب قصیدہ بردہ علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات ذکر کی ہے. وہی بات میں آپ سے اور آپ کے توسط سے مدنی چینل کے ناظرین سے بیان کروں گا. آپ کہتے ہیں دع مدعتہ النصارى فی نبیہم وحکم بما شئت فیہ واحتکم. حضور کا وصف بیان کرنا چاہتے ہو نا، سرکار کی شان بیان کرنا چاہتے ہو، تو تم ایک حد بیان کر دیتا ہوں، اس حد کو کراس نہ کرنا. اس سے نیچے نیچے رہتے رہتے نا جو بیان کرنا چاہتے ہو کر دو. جو بات نصارہ نے، عیسائیوں نے اپنے نبی کے بارے میں کہی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، دھیان رکھنا وہ بات ان کے بارے میں نہ کہنا. اس کے علاوہ جو جی چاہتا ہے کہتے جاؤ. عیسائیوں نے کیا کہا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہا، بعضوں نے خدا کا بیٹا کہا. تو یہ نہ کہنا، اس کے علاوہ جو بھی کمال اور خوبی بیان کرو گے نا وہ ان کی ذات میں پائی جائے گی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا انداز ہمارے سامنے ہے نا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یوں سمجھیں کہ وہ تصورات کی دنیا میں اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضری دی ہے اور حضور سے پوچھ پوچھ کے عرض کرتے ہیں، حضور بتائیے نا میں آپ کو کیا کہوں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے؟ حضور سرور کہہ لوں یا مالک و مولا کہوں؟ اب یہ کہنے کے بعد دل میں خیال آتا ہے کہ نہیں کچھ اور بھی تو ہونا چاہیے. باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے؟ کہتے جاتے ہیں یہ کہوں کہ یہ کہوں، یہ کہوں کہ یہ کہوں.
سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے، باغے خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جس میں منور کتاب چھے، اللہ رے تیرے جس میں منور کتاب چھے، اے جانے جامے جانے تجلی کہوں تجھے، اے جانے جامے جانے تجلی کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف تنہائی سے ہے بری۔ اس مصرے میں نا آپ کے سوال کا جواب دیے، نہیں کون سا وصف بیان کریں کون سا چھوڑیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں کوئی حد ہے ہی نہیں اوصاف کی، تناہی یعنی ختم ہو جانا یہ عیب اعلیٰ حضرت نے شمار کی ہے۔ اوصاف ختم ہو گئے تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی نا۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے، باغے خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی، ساری زندگی سرکار کی مدح سرائی میں گزری ہے، حضور کی تعریف بیان کرنے میں گزری ہے، لیکن بات ختم کہاں کر رہے ہیں؟ حضور کس کس وصف کا بیان کروں، کس کس کمال کس کس خوبی کا تذکرہ کروں؟ میں تو یہی عرض کروں گا کہ میں یہاں بات ختم کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، مخلوق کے آقا ہیں۔ کئی اعمال ایسے ہیں جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، جس طرح تیجا 40واں 11ویں شریف، یہ شرک ہے۔ کیا یہ شرک ہے؟ شرک کی 3 اقسام، آپ ہی کا سوال تھا، اس کے جواب میں میں نے کچھ وضاحت ذکر کی تھی کہ شرک ہے کیا۔ شرک فی الذات، اس کی تعریف بھی بیان ہو چکی۔ شرک فی الصفات، وہ کیا ہے اس کی وضاحت بھی ہو چکی۔ شرک فی العبادت کیا ہے اس کی وضاحت بھی ہو چکی۔ اور میرا خیال ہے بڑے آسان انداز میں قدر تفصیل کے ساتھ ہم نے اس کا تذکرہ کیا۔ ان ساری چیزوں کو سامنے اگر رکھا جائے، تعریفات کو بھی، شرک فی الذات کیا ہے، شرک فی الصفات کیا ہے، شرک فی العبادت کیا ہے، اس کے بعد جس چیز کے بارے میں ذہن میں آتا ہو نا، یہ کوئی ذکر کرتا ہو کہ یہ شرک ہے، تو چیک کر لیا جائے کہ اگر یہ شرک ہے نا تو یہ ان 3 میں سے کسی نہ کسی کیٹیگری میں آئے گا۔ کیا میلاد اس میں آتی ہے؟ میلاد شریف کا تو خصوصیت کے ساتھ میں نے ذکر بھی کر دیا کہ میلاد میں تو ہم آنے کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ حضور آ گئے، جو آنے والی ذات ہے وہ ازلی ابدی تو نہیں ہے،
بے شک وہ ہمیشہ سے ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم مدینہ طیبہ حاضر ہوتے ہیں، تصویروں میں گنبد خضرا کے جلوے دیکھتے ہیں، بچے سے پوچھا جانا تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرے آقا کا روضہ ہے۔ بے شک سرکار کی قبر اطہر مدینہ طیبہ میں، بے شک بے شک تو یہ ابتدا بھی ہم نے بیان کر دی ظاہری زندگی کی، اور ظاہری زندگی کا اختتام وہ بھی ہم نے ذکر کر دیا کہ ہمارے آقا تو اس دنیا میں ظاہری حیات کے ساتھ 63 سال تشریف فرما رہے ہیں، سبحان بے شک تو میلاد شریف میں شرک کہاں سے آ گیا؟ چاہے اسی طرح دیگر جو چیزوں کا تذکرہ کیا گیا تو ان کو بھی اسی ترازو پہ لا کے اگر تولا جائے تو میرا خیال ہے بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ ہاں ایک جگہ پہ جا کے نا یہ ان چیزوں سے ہٹ کر میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا، وہاں جا کے شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھو تم لاہور میں جو بزرگ ہیں ان کو داتا کہتے ہو، داتا کا مطلب ہے دینے والا، جی جی تو داتا تو اللہ ہے۔ اجمیر میں بزرگ ہیں تم ان کو غریب نواز کہتے ہو، تو غریب نواز کا مطلب غریبوں کو نوازنے والا، تو غریبوں کو نوازنے والا تو اللہ ہے۔ بے شک چاہے اسی طرح ملتے جلتے کچھ کلمات پر ہو سکتا ہے کہ جی شیطان دل میں وسوسہ ڈال دے۔ تو یہاں قرآن ہی سے ایک دو مثالیں میں بیان کر دیتا ہوں۔ بعض اوقات ایسی صورت ہوتی ہے کہ لفظ ایک جیسا آ رہا ہوتا ہے، اللہ کے لیے بھی اللہ کی مخلوق کے لیے بھی، لیکن معنی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر اور اس چیز کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ سبحان اگر سورہ بنی اسرائیل پڑھی جائے، جی جی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اس کے بعد والے کلمات کیا ہیں؟ انہ هو السمیع هو البصیر السمیع البصیر۔ سبحان تو دو لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوئے، جی جی اللہ کی ذات سمیع ہے، اللہ کی ذات بصیر ہے۔ بے شک یہ لفظ کس کے لیے استعمال ہوئے؟ اللہ کے لیے اللہ پاک کے لیے۔ ہم چلتے ہیں سورۃ الدہر کی طرف۔ سورۃ الدہر میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا ہے۔ دوسری آیت کریمہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اللہ اکبر قرآن کہہ رہا ہے نا، جی جی یہ لفظ اللہ نے استعمال کیے اپنے لیے، انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ کی ذات سمیع ہے، اللہ کی ذات بصیر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ذکر کیا فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس انسان کو سمیع بھی بنایا، بصیر بھی بنایا۔ اللہ اکبر بے یہ تو شک ساری انسانیت کی بات ہو رہی ہے، اس میں مسلم بھی ہیں، نان مسلم بھی ہیں، یہ سمیع بھی ہیں، بصیر بھی ہیں۔ میں اور آپ سمیع بھی ہیں، بصیر بھی ہیں۔ بے شک مدنی چینل کے پتہ نہیں کتنے ناظرین کہاں کہاں سے اس وقت ہمارے ساتھ شریک ہوں گے، بے تو شک یہ بھی سمیع بھی ہیں، بصیر بھی ہیں۔ سمیع کا مطلب سننے والا، بصیر کا مطلب دیکھنے والا۔ ہم سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ بے شک اللہ بھی سمیع، میں اور آپ بھی۔ سمیع قرآن کہہ رہا ہے نا، جی جی میں اور آپ بھی سمیع، بے شک اللہ بھی بصیر اور میں اور آپ بھی بصیر۔ تو لفظ تو ایک آ گیا، قرآن نے ایک لفظ ذکر کیا ہے۔ اگر یہ لفظ ایک آنے سے شرک ہو تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر تو یہ کہنا پڑے گا کہ قرآن شرک کی تعلیم دیتا ہے، استغفر اللہ استغفر جبکہ اس چیز کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن تو کتاب ہدایت ہے، بے شک بے شک قرآن تو ایمان کا نور ہے، بے شک ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے جانے والا ہے۔ قرآن جو بات ذکر کر رہا ہے نا وہ حق ہے، سچ ہے، ذرہ برابر اس میں ادھر ادھر کی بات نہیں ہو سکتی۔ بے شک تو اب بالکل آسان ایک انداز جو علماء نے ذکر فرمایا، اور آسان انداز ہی میں مدنی چینل کے ناظرین تک اور آپ تک کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ اللہ بھی سمیع ہے، بصیر ہے، میں اور آپ بھی سمیع و بصیر ہیں۔ بے شک اللہ کی یہ صفت جو ہے نا وہ اس کی ذاتی ہے، بے شک بے اور شک میری اور آپ کی جو صفت ہے یہ اللہ کی عطا سے ہے۔ اللہ کی عطا سے بے شک فرق تو آ گیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ذات ہے رؤوف اور رحیم۔ بے شک ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، قرآن نے ذکر کیا۔ بے شک قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ بندوں پر رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ بے شک اور یہ جو دو لفظ ہے نا، جی 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 یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی قرآن نے بیان کی، سبحان اللہ بالمؤمنین رؤوف رؤوف الرحیم۔ بے شک بے شک
حضور مومنوں پر رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں. تو لفظ ایک آ گیا، اللہ بھی رؤوف، سرکار بھی رؤوف، اللہ بھی رحیم، سرکار بھی رحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم کا لفظ اللہ کے لیے استعمال کیا نا. قرآن کہہ رہا ہے حضور بھی رحیم ہے. اللہ اکبر، بے شک. تو لفظ تو ایک آ گیا. لفظ ایک آ گیا لیکن معنی ایک نہیں. اللہ رحیم ہے، اللہ رؤوف ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے اس کی یہ صفات ذاتی ہیں. بے شک. حضور کے دل میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے رحمت ڈالی. میں بات کہہ چکا، حضور کے دل میں اللہ نے ڈالی. بے شک. تو یہ اللہ کی عطا سے ہے نا. بے شک. سرکار رؤوف ہیں، اللہ کی عطا سے ہیں. حضور رحیم ہے، اللہ کی عطا سے ہیں. بے شک. جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عطا سے کہہ دیا تو اب شرک کیسا؟ داتا اللہ بھی ہے، داتا یہ بھی ہیں. سبحان اللہ. اللہ بھی دیتا ہے، یہ بھی دیتے ہیں. اللہ کو دینے کے لیے کسی سے کچھ لینا نہیں پڑتا. یہ اللہ سے لیتے جاتے ہیں، مخلوق کو دیتے جاتے ہیں. اللہ کی عطا سے ہوا نا. بے شک. بے شک. جب بعض اوقات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم شریف کی بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے نہیں یار، حضور کے بارے میں علم غیب کی بات نہ کرنا شرک ہو جائے گا. اللہ. تو وہاں بھی بات بالکل سیدھی سی ہے. حضور کو علم ہے لیکن ذاتی نہیں ہے، اللہ کی عطا سے. بے شک. بے شک. جتنا اللہ نے دیا اتنا ہی ہے، بے شک. نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. بے شک. جتنا بھی ہے اللہ کی عطا سے ہے. ہاں، میں آپ یا کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ جان سکے اللہ نے دیا کتنا ہے. اللہ کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. عظیم. بے شک. سبحان اللہ. دنیا کی بات قرآن نے ذکر کیا نا. قرآن کہتا ہے کل متاع الدنیا قلیل. اتنی ساری دنیا آج تک ہمیں سمجھ نہیں آئی. بے شک. دنیا کا ساز و سامان ہم میں سے کوئی بھی نہیں جان سکا کہ دنیا میں ہے کیا کیا. بے شک. بے شک. ہم احاطہ نہیں کر سکے نا. نہیں. جس کا ہم احاطہ نہیں کر سکے قرآن اسے کہتا ہے یہ قلیل ہے. قلیل ہے. اور حضور کے علم شریف کی بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. سبحان اللہ. اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. بے شک. بے شک. اس کا قلیل ہمیں سمجھ نہیں آیا تو جو بہت بڑا فضل ہے وہ میں اور آپ یہ کوئی کیسے جان بے سکتا ہے. شک. تو لفظ ایک آ جائے جب تک معنی میں برابری نہیں ہوگی نا تو شرک نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو مطلب ہے کہ 40واں شرک ہے، تیجا شرک ہے، یہ تو ایصال ثواب کی قسمیں ہیں نا. اثار ان کو ثواب کی شرک قسم ہے. کہہ کر گویا کہ مسلمانوں کے ایمان میں تذبذب پیدا کرنا. کل میں تیجے میں 40ویں میں ہوتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مولا ہمارا یہ بھائی دنیا سے چلا گیا، اسے بخش دے. یہی ہے نا اصل مقصد تو یہی ہے نا. الہ العالمین، زندگی میں جو گناہ ہوئے معاف کر دے. قرآن نے فرشتوں کا عمل ذکر کیا ہے اور فرشتے بھی وہ جو حاملین عرش ہیں، اللہ. عرش اٹھانے والے، عرش کے ارد گرد حاضر رہنے والے. الذین یحملون العرش ومن حولہ. ہاں. 4 فرشتے نا، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل علیہم الصلاۃ والسلام. ان کے بعد جو افضل مقام والے فرشتے ہیں نا وہ حاملین عرش، عرش اٹھانے والے، عرش کے ارد گرد حاضر رہنے والے. قرآن نے ان کا عمل ذکر کیا ہے یستغفرون للذین آمنوا. اللہ اکبر. یہ فرشتے ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ سارے ثواب، یہ دعائے مغفرت یہ فرشتوں کی ادا کو ادا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. فرشتے جو کام کر رہے ہیں ہم تو وہ کام کر رہے ہیں. جب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جناب وہ جمعے کے بعد اگر صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کیا تو اس کے بارے میں کہیں سے ہو سکتا ہے آواز آ جاتی ہو، شیطان دل میں وسوسہ ڈال دیتا ہو، کو بات کر دیتا ہو، وہ کان میں آ کے پھونک مار دیتا ہو، یہ تم نے کیا کیا، نماز کی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، یہ تو شرک ہے. کوئی آنے والا آتا ہے نا، کوئی معظم دینی آ گئے، کوئی پیر صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب، استاد صاحب، حضرت صاحب، والد صاحب، چچا جان، تایا جان، ٹیچر آ گئے، پروفیسر آ گئے. جو ہی کو اب ایسا آدمی آیا جس کے بارے میں کچھ دل میں انسیت ہے، قلبی لگاؤ ہے، فوراً کھڑے ہوئے. کھڑے ہونے کی 2 حالتیں ہوں گی، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے یا ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہوں گے. جی اور انداز تو نہیں ہوگا نا، بالکل یہی ہے. یا ہاتھ بندھے ہوں گے یا ہاتھ کھلے ہوں گے. ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا یہ بھی نماز کا حصہ ہے. قیام کی حالت میں ہاتھ بندھے ہوتے ہیں اور ہاتھ کھلے چھوڑنا یہ بھی نماز کا حصہ ہے. رکوع کے بعد ہاتھ کھلے چھٹے ہوتے ہیں، قومی کی حالت میں. رکوع کے بعد ہاتھ کھلے ہوتے ہیں. جی جی. یہ ہاتھ کھول کے یہ بھی عبادت کا حصہ ہے، ہاتھ باندھ کے یہ بھی عبادت کا حصہ ہے. اللہ اکبر.
تو اگر یہ کہا جائے نا کہ جناب وہ صلاۃ والسلام پڑھا تو ہاتھ بندھے تھے تو نماز والی کیفیت تھی تو شرک ہو گیا، تو پھر تو کسی کے آنے پر کھڑے ہونا یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ اللہ، تو یہ اس طرح کا انداز درست نہیں ہے۔ بخاری کی ایک حدیث مبارکہ میرے آقا فرماتے ہیں انی لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، اللہ اکبر، میرا کلمہ پڑھنے والوں، مجھے تمہارے بارے میں کوئی خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے۔ اللہ اکبر، سرکار تو اپنی امت کے بارے میں مطمئن ہے، سبحان اللہ، بے میری شک امت شرک نہیں کرے گی۔ بے شک، تو اب بعض اوقات پھر وہ کیا کہا جائے کہ ایسے ہی وہ خواہ مخواہ چھیڑ چھاڑ کے سلسلے ہوتے ہوں گے، یا مسلمانوں کو پریشان کرنا، تشویش میں مبتلا کرنا، جی جی جی، یا دینی عبادات سے دور کرنا، یا اور اس طرح کے شاید کوئی منفی سلسلے ہوں گے جس وجہ سے اس طرح کی آوازیں لگائی جاتی ہوں گی۔ اللہ پاک مسلمانوں نے عالم پر رحمت کی نظر فرمائے۔ اللہم آمین۔ کچھ لوگ خواہ مخواہ کافر اور مشرک دوسروں کو کہتے ہیں، اس شخص کے بارے میں شریعت مطہرہ کیا کہتی ہے؟ ایک تو میں نے حدیث مبارکہ بیان کر دی نا، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا کلمہ پڑھنے والوں، مجھے تمہارے بارے میں کوئی ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، من حیث القوم، تم شرک کی طرف نہیں بڑھو گے۔ حضور فرما چکے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا تو سند ہے، حضور فرما چکے۔ اب اس میں نا بہت بڑا ایک عنصر جو ہے وہ جہالت کا ہوتا ہے۔ کوئی بھی عمل دیکھا، لو جی انہوں نے کیا کر دیا، ان کو تو یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، جبکہ شریعت مطہرہ بعض اوقات واضح طور پر اس چیز کا حکم دے رہی ہوتی ہے، اس کا تذکرہ کر رہی ہوتی ہے۔ ایک تحریر میں کسی کی دیکھی، اس نے کسی عمل کے بارے میں ذکر کیا کہ یہ تو اسلام کے خلاف ہے، اس کی تو اسلام اجازت نہیں دیتا، حالانکہ وہ عمل اس طرح کا تھا کہ جس کا تذکرہ اللہ کے پاکیزہ کلام قرآن میں موجود تھا۔ تو جہالت بہت بڑا ایک عنصر ہوتا ہے، جو کہ کسی کو کافر کہہ دیا، کسی کو مشرک کہہ دیا، کسی کو بدعتی کہہ دیا، کسی کو گمراہ کہہ دیا، تو یہ انداز مناسب نہیں ہے۔ کفر اور شرک، اس کے بارے میں تو اگر کسی مفتی اسلام سے بھی سوال کریں گے نا تو وہ بھی فوری فتویٰ صادر نہیں کرے گا کہ یہ آدمی بے ایمان ہو گیا۔ تحقیق، تفتیش، شریعت نے جو اصول دیا وہ یہ ہے کہ جب تک کوئی ایسا پہلو نکلتا ہو کہ اسے بچایا جا سکتا ہو، اس پر حکم کفر نہ لگے، تو اس کی طرف جانا چاہیے۔ ہاں، جہاں واضح طور پر اس نے کوئی اس طرح کا جملہ بول دیا تو اب بعض صورتوں میں اس کے کہنے پر اس پر حکم لگے گا، لیکن ایسے ہی خواہ مخواہ کسی کو کافر بنا دیا، کسی کو مشرک بنا دیا، تو عوام کو ان معاملات میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ کام اہل علم کا ہے، محتاط علماء کا ہے، مفتیان اسلام کا ہے، وہ اس کے بارے میں فیصلہ کریں کہ کس پر کیا حکم شرعی لگے گا۔ تو عام آدمی کو فتوے کا قلم دان اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ اس پر اتنا سخت حکم دیا گیا نا کہ ایک آدمی نے کسی کو اگر کافر کہہ دیا، وہ کافر نہیں ہے، تو اب یہ کفر کہنے والے کی طرف لوٹے گا، کہنے والا خود کافر ہو جائے گا۔ تو اس لیے بہت احتیاط کی حاجت ہے۔ اللہ پاک ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم دینی معاملات میں محتاط زندگی بسر کریں۔ موضوع تو آج بھی ماشاءاللہ ہمارا ایک پیارے انداز میں آگے بڑھا، لیکن گھڑی اجازت نہیں دیتی کہ آگے بڑھیں، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج کے پروگرام میں بھی کئی ایک دین کی باتیں آپ کو سننے کو ملی ہوں گی۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے، اسلام پر، ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی شرک کی گندگی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دل کو آؤ کر لے روشن، دل کو آؤ کر لے روشن، آؤ سیکھیں دین کی باتیں، آؤ سیکھیں دین کی باتیں۔